الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، اللہ کریم نے مسلمان کو بہت ساری شانوں سے نوازا. ارشاد فرمایا کہ میں نے اہل ایمان پر یہ والا احسان کیا ہے کہ میں نے انہیں اپنا لاڈلا رسول ہی عطا کر دیا. میں نے انہیں اپنا لاڈلا رسول ہی دے دیا. اس جملے پر آپ غور فرمائیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا ہے. اب دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا. پہلے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائے، اور جب حضور مومنوں کے بیچ جلوہ فرما ہو گئے تو اب تم بہترین لوگ ہو. وہ انسان بھی بڑا نقصان کرتا ہے جو کسی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ نقصان بہت زیادہ کر بیٹھتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، جسے یہی نہیں پتہ چلتا کہ میری عظمت کتنی زیادہ ہے، میرا کتنا بڑا مقام ہے، مجھے اللہ نے کتنی بلندیوں سے سرفراز فرمایا، اسے پتہ ہی نہیں. وہ کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی شخص کو امیر سمجھ لیتا ہے، کبھی کسی کو ترقی یافتہ سمجھ لیتا ہے. مسلمان کے لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ اللہ نے اسے کتنی شانوں سے مالا مال فرمایا. اگر اسے احساس ہو جائے نا، والد کو اگر احساس نہ ہو کہ اب میرے بچے ہیں، تو کسی کام کا نہیں رہتا. استاد اگر ساری زندگی یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ میرے کچھ شاگرد ہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ سیکھنا ہے، میری کوئی ذمہ داری ہے، تو پھر وہ کبھی استاد نہیں بن سکتا، سکھا نہیں سکتا. مسلمان جب تک یہ سمجھ نہیں جاتا کہ مجھے اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں، مجھے اللہ نے رفعتوں سے نوازا ہے، مجھے بڑی بلندیاں دی ہیں. میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی طرف حضور نے دیکھ کر جو فرمایا وہ اس عنوان پر شاید حرف آخر ہو. سرکار نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے ارشاد فرمایا: کعبے تیری بڑی عزت ہے. یہ ترمذی کے لفظ ہیں. فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر بندہ مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے.
مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے عند اللہ. یہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا، یہ احساس ہی نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے کتنے اعزاز سے نوازا ہے. یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ دنیاوی منصب کا لحاظ کرتا ہے کہ یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ پولیس کے آفیسر ہیں، یہ فلاں ادارے کے بڑے آدمی ہیں، پر یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے بحیثیت مسلمان کتنی شان عطا فرمائی. اور پھر یہ اس بات کا بھی احساس کرنے سے عاری رہتا ہے کہ میں نے لوگوں کا اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ آفیسر ہیں، اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کی عمر زیادہ ہے، اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کے بال سفید ہیں، اور اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی بڑی شان ہوتی ہے. مسلمان کی بڑی، آپ کسی کے ساتھ اس لیے تعاون کریں کہ وہ مجبور ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے. کسی بندے کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ تنگ دست ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے. کسی کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ آدمی یتیم ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن اگر آپ اس لیے خیال رکھیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ میرے مدینے والے محبوب کا غلام ہے، اللہ کی توحید کے کلمات کہتا ہے، کلمہ توحید بیان کرتا ہے، رسول کریم کی غلامی کا، بحیثیت مسلمان، احترام مسلم. لیکن ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تابعی ان سے ملے، ان کا نام تھا حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ. وہ حضرت معاذ بن جبل سے کہنے لگے، وہ کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے تو حدیثیں بیان کرتے تھے. تو ان کا بڑا روشن چہرہ تھا، نوجوان تھے ابھی، وہ 35-40 سال کی عمر میں تو ان کا وصال ہو گیا. تو کہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے حضور کا دین بیان کرتے تھے تو مجھے ان سے محبت ہو گئی. تو فرماتے ہیں میں اگلے دن جامع مسجد میں سب لوگوں سے پہلے چلا گیا. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو آپ فرمانے لگے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کی بنیاد اسلام ہے. اس کی بنیاد، آپ چونکہ اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل فرمانے لگے اگر یہ بات سچی ہے تو پھر آپ بیٹھ، میں تجھے نبی پاک کی ایک حدیث سناؤں. میں نے کہا حضور سنائیے. تو فرمانے لگے میرے محبوب نے فرمایا ہے جو کسی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے، یعنی مقصود اس کا یہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا. اللہ انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا. اللہ انہیں نور، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں. انہیں کوئی بڑا آدمی کرسی نہیں دے گا، اللہ عطا کرے گا اور نور کے ممبر عطا کرے گا. کیوں کہ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نور کے ممبر دے گا اور سب لوگ خوف زدہ ہوں گے پر انہیں خوف بھی کوئی نہیں ہوگا. سب لوگ پریشان ہوں گے پر انہیں پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی. تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ 14ویں رات کی طرح چمکتے والے چہروں والے کون ہیں؟ تو رب کریم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ اپنا منصب پہچانے کہ بحیثیت مسلمان ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، ایک لاجواب قسم کی عزت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. بحیثیت مسلمان اللہ نے شانیں دی. اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بحیثیت مسلمان دوسرے بندے سے پیار کرنا ہے، محبت کرنا. یہ جو خود غرضی کا مزاج ہے نا کہ میں نے صرف اس بندے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے جو میرے کام آئے گا، جو میری ڈیوٹی کرے گا، جو میرے ساتھ چلے گا، جو میری جماعت کا ممبر بنے گا، تو یہ تو بہت بڑی خود غرضی ہے. یہ تو آپ نے دین کو محدود کر دیا ہے. آپ نے تو کسی کا کام صرف اس لیے کر دینا ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ نبی پاک کا غلام ہے. آپ بات کو سمجھیں، فقط اس لیے. یار دیکھو نا، جو میرے ساتھ کلاس فیلو پڑھتا رہا اس کی تو میں کچھ قدر کرتا ہوں نا کہ میرے بھی استادوں کا یہ شاگرد ہے. جو میرے حضرت کے مرید ہیں میں ان کی بھی کچھ قدر کرتا ہوں نا کہ میرے پیر بھائی ہیں. تو جو میرے کلاس فیلو تھے ان کی بھی قدر کی، پیر بھائیوں کی بھی قدر کی، محلے والوں کی بھی قدر کی. یہ کس لیے کی کہ کوئی نہ کوئی نسبت ہے. تو میرے نزدیک استاد کی نسبت بڑی ہے، پیر کی نسبت بڑی ہے، یہ مدینے والے رسول کی نسبت بڑی ہے. تو بڑی نسبت تو رسول کریم کی ہے نا. اب کیا کریں گے کہ اس نسبت کی بدولت،
اس نسبت کی بدولت بھی ہم کچھ لوگوں کا ادب کریں گے، ان سے پیار کریں گے، ان کا اکرام کریں گے۔ فقط مسلمان، دیکھیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی شخص سے اس لیے پیار کریں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے ددیال میں سے، ننہال میں سے، اور پھر کو جا کے آپ کی پھپھو کو بتائے کہ میں گیا تھا تو آپ کے بھتیجے نے بڑی قدر کی تھی، تو پھپھو راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چچا کے شہر سے آنے والے سے پیار کریں تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر کوئی صرف اس لیے جا کے اللہ رسول کی بارگاہ میں گواہی دے کہ انہوں نے آپ کی نسبت کی برکت سے میرے ساتھ بڑا پیار کیا تھا، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں ماحول کیا بنے گا۔ نجاشی بادشاہ نے نا مسلمانوں سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی اس نے، اہل اسلام کے ساتھ اس نے بڑا اچھا رویہ۔ کفار مکہ پیچھے گئے، انہوں نے وہاں کچھ پیسے بھی دیے، تحفے بھی دیے کہ یہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں، پر اس نے کہا نہیں، یہ تمہارے حوالے نہیں ہوں گے، یہ تو اب آئے ہیں تو یہ میرے ملک میں ہی، وطن میں ہی رہیں گے۔ تو نجاشی جب اس کلمہ بھی پڑھ گیا تھا، وہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو رسول پاک نے فرمایا نکلو بھئی تمہارے بھائی پر جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ہی جنازہ ہے جو حضور نے غائبانہ پڑھایا ہے، ایک ہی، اور یہ دلیل اس لیے نہیں بن سکتا کہ اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے پر حضور نے کسی کا جنازہ، ان کا جنازہ اس لیے حضور نے غائبانہ پڑھایا کہ حضور کے لیے غائب تھا ہی نہیں، حضور کے لیے تو سامنے پڑی ہوئی تھی میت۔ جنازہ بھی پڑھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بحیثیت مسلمان، آپ میری بات کو سمجھیں، بحیثیت مسلمان چونکہ اس شخص نے حضور کے غلاموں سے پیار کیا تھا، نبی پاک نے جنازہ بھی پڑھایا، تعریف بھی کی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس نے چونکہ مسلمانوں سے بحیثیت مسلمان پیار کیا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اسے قبر میں دفن کیا گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا، اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا۔ مسلمان جمعیت کیوں نہیں رہے، اجتماعیت کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ جو ایک سوچ تھی نا کہ برادری کا بھی خیال کرنا ہے، علاقے کا بھی خیال کرنا ہے، مجلس کا بھی خیال کرنا ہے، اگر کبھی یہ سوچ بن جائے نا کہ بحیثیت مسلمان بھی تھوڑا تھوڑا خیال کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی توجہ دینی ہے بحیثیت مسلمان بھی، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یار میں اس کے کہیں کام آ جاؤں، کوئی تھوڑی اس کی مدد کر دوں، میں اگر تھوڑا سا کسی جگہ اس کی مشکل کے لیے آگے بڑھ سکتا ہوں تو میں آگے بڑھوں۔ بحیثیت مسلمان اگر کسی سے محبت کی جائے، کسی کے ساتھ پیار کیا جائے، پہلے تو قدر پہچانی جائے کہ مسلمان ہونے کے ناطے قدر بڑی، اور پھر اس بات کو سمجھا جائے کہ بحیثیت مسلمان کسی کی خدمت بھی کرنی، اب اس پر اجر کیا ملے گا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے بندوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل حل کر دے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اللہ تیری قیامت کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ قیامت کی مشکلات، مجھے ایک دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا تو کوئی پیپر ایک کم تھا، جس کام کے لیے میں گیا تھا تو کوئی ایک پیپر کم تھا، تو وہ دفتر کے لوگ کسی سبب سے دین کی برکت سے مجھے پہچان گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ پیپر آپ کا کم ہے، اس کی ضرورت ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ چونکہ بڑے قابل احترام ہیں تو آپ یہاں رکیں، تو ہم ابھی اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ 5 سے 7 منٹ میں وہ پیپر بھی آ گیا، اور جتنی ضروریات تھیں وہ ساری انہوں نے پوری بھی کر لیں، جہاں مجھ سے سائن لینے تھے وہ لے بھی لیے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں خوش ہو کے آ جاتا، تو دیکھا جی میری بڑی شان ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑا پیار کیا ہے لیکن مجھے محبت ہوگی نا تو میرا دل کرتا ہے نصیحت کروں، اس لیے کہ جس سے پیار ہو اس کو سنوارنے کو بندے کا بڑا دل چاہتا ہے۔ میں نے کہا یار اگر میرے لیے آپ 1.5-2 منٹ میں، 5 منٹ میں، 7 منٹ میں یہ سارا بندوبست کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جن لوگوں کو آپ بھیج دیتے ہیں نا جائیں واپس آپ کے کاغذ ہی پورے نہیں، تو ایک دفعہ گھر جاتے ہیں، کتنی جگہوں کے چکر لگاتے ہیں، پھر دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کر آپ سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، اگر کرنا۔ میں نے کہا اس لیے میرے ساتھ آپ نے یہ رویہ رکھا کہ آپ نے مجھے دیندار سمجھا، کچھ نیک سمجھا، کچھ اچھا جانا، وہ تو مجھے پتہ ہے نا میں کیا ہوں۔ تو اگر آپ نے یہ رویہ میرے ساتھ اس لیے رکھا کہ میں نیک ہوں، تو اب کوئی بوڑھا آ جائے، کوئی کمزور آ جائے، کوئی آپ کے پاس ان پڑھ دیہاتی آ جائے جسے پتہ ہی نہیں کہ ان کی ترتیب کیسے لگانی ہے، تو ان کے ساتھ بھی رویہ اس لیے ٹھیک کر لینا کہ یہ بھی مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ سامنے رکھنا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو، اور تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار کر لینا۔
ہم لوگوں نے نا محدود کر لیا اپنی صلاحیتوں کو، ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے دائرہ کاری محدود کر لیا. میں نے خاندان کے لیے کرنا ہے، قبیلے کے لیے کرنا ہے، علاقے کے لیے کرنا ہے، بستی کے لیے. یہ کچی سوچ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آپ کہیں مجھے اہل اسلام کے لیے کرنا ہے، مجھے رسول کائنات کے لیے کرنا ہے، مجھے نبی پاک کے بتائے ہوئے ارشادات کے لیے کرنا ہے، امت کے لیے کرنا ہے، امت کے لیے. آپ اپنی خدمات کو پیش کریں، آپ اپنا دائرہ کار پیش کریں، آپ بڑی سوچ آپ دیکھیں آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے. ہم اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے گی. اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو آسانیاں، تو ہمارا مزاج نہیں نا، ہم آسانی لینا چاہتے ہیں. اگر ہم بحیثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینا لگے، تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے. دیکھیں رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے. بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے، کفار تھے وہ. اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں، صحابہ کی میٹنگ میں، کہ فدیہ دیں گے اتنے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے، کئی کام کرنے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا. فرمایا تم اس طرح کرو، مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. بحیثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں، جو حضور کے افکار ہیں، ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ جائیں. یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا، میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے. میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے؟ تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجرے سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے. وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے. اپنا ایک ذہن بنائیں نفع دینے کا، ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے، ارادہ کریں کسی کے کام آنے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا، کسی کو سہولت دینے کا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ، کھیتیاں بھی لگاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے، اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا. کوئی درخت ہی لگا دو، کچھ کاری دو. محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے. تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے، اس کے قریب گئے. تو 2 قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے، اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی ہے. اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا. سوچ ہی ہے نا، منفی کر لیں یا مثبت کر لیں. تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں. تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا، یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے، نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے. تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا. تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں. اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی ہے، یہ بڑی کم سوچ ہوتی. پوتے کھائیں گے، نواسے کھائیں گے. تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے. اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو. بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی، پکڑی تو بابا جی بڑے مسکرائے. محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے، اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے. تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا، ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیے. محمود بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے، ایک تھیلی اور دو بابا جی کو.
اور دے دو ایک تھیلی، ایک اور تھیلی دی بابا جی کو، تو بابا جی پھر ہنسے، کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ، میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں۔ لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا۔ محمود نے کہا تیسری بھی دو بھی بابا جی کو تھیلی۔ آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا، میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا، میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے نا تو ہمارا کام خراب کر جائے۔ او بھائی ایسا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ، میرا رب تو بڑا کریم ہے، تو بانٹتا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے، تو دیتا جاتا ہے تو اللہ تجھے عطا کرتا جاتا ہے۔ آپ یہ ذہن بنائیں، کسی کا فائدہ کرنے کا، کسی کا نفع کرنے کا، کسی کو کچھ دے ڈالنے کا، کسی کے اوپر رحمت کی برکھا برسانے کا آپ ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک 100 دینار الگ کر کے رکھا ہوا تھا، پورا 100 دینار، بہت بڑے پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو آپ کے بچے کہتے ہیں کہ ابا جی یہ پیسے سائیڈ پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے پتر یہ میں نے لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ خاصی مشکل بات نہیں کر دی میں نے، ہماری تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، موٹا کر کے لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، یعنی نقد والے آ جاؤ، ادھار والے بالکل نہ آنا۔ تو ادھار کون لیتا ہے؟ امیر آدمی۔ او بھائی سنیں، ادھار کون لیتا ہے؟ غریب آدمی۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بھیک دے دو، وہ کہہ رہا یار ذرا مہربانی کرو، میں نا یہ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ وہ کیا بنا ہے، سنا تھا ایک شخص کو پھانسی ہونے لگی، عدالت کا فیصلہ آیا۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں جو پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تبصرہ ہے، وہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، رات تبصرہ کریں گے، فیس بک پہ اپنی رائے دیں گے۔ لیکن جو آدمی آدھا کلو گھی صبح فیکٹری جانے سے پہلے گھر دے گیا تھا نا، وہ جب رات کو آتا ہے تو اس کی بیوی ڈرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہتی کہ وہ عدالت کے فیصلے کا کیا بنا ہے، اس کی بیوی تو اس کو کہتی ہے کہ وہ جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا ہے، اور سویرے بچوں نے جب سکول جانا ہے تو پراٹھے بنانے کے لیے میرے پاس گھی کوئی نہیں، یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائی ان کو کہاں تبصرہ یاد رہتا ہے کہ آج نئی بات کیا ہوئی ہے، تو کوئی نئی خبر سناؤ تو اور پھر سناؤ تو کوئی نئی تازی، یہ باتیں تو ان کو یاد رہتی ہیں جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، جن کو پھر کوئی فکر نہیں، ان لوگوں کے یہ کام ہے، وہ کریں گے سیاسی تبصرے۔ وہ کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، وہ اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے، وہ نہیں شرارت کرتے اس لیے کہ وہ تو کونے میں لگے بیٹھے ہیں کہ کسی غریب کا کھلونا نہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ جائے، وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر 100 دینار ہے، ابا جی یہ کس لیے ہے؟ تو فرماتے یہ میں نے ادھار دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کو تم نے اگر قرض لینا ہو نا، تو وہ غریب ہو تو اس پر تم آسانی کرنا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے اگر وہ تنگ دست ہو تو آسانی کرنا۔ فرمایا جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے، جتنے دن گزر گئے، اللہ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے یہ غریبوں کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کوئی غریب لے جاتا ہے اپنا کام چلا لیتا ہے، پھر وہ واپس کر دیتا ہے تو میں کسی نئے کو دے دیتا ہوں، تو اپنا کام چلا لیتا ہے۔ یارو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازوں پہ لوگ آ کے بتاتے ہیں، جنازوں پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی تھی تو یہ بابا رات کی تنہائی میں آیا تھا۔ جنازوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں فلانی سردیوں میں جب میرے کپڑے میرے پاس موجود نہیں تھے تو یہ آیا تھا مجھے جوڑا دینے۔ اور پھر لوگ بہت بڑے پروفیسر، لیکچرار، عالم فاضل آ کے بتاتے ہیں کہ میرے پاس کتابوں کے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے، پر یہ مرد کلندر تھا جو ہر امتحان سے پہلے آتا تھا اور آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، کوئی نہیں میں لے لوں گا واپس، ہو جائے۔ یار آپ کسی کو آسانی دینے کا ارادہ تو کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت میں۔
تو پتہ تو سارا ہے نا سردار نے کیتیاں نے. تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ ہیں. اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ سبب کیا ہے اس کرم کا، اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے، جب تم ان کو بھیجتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، کیا ریکوری کرنا کہتے ہیں کہ گرائی بھی عقید ہے، تو وہ جب تم بھیجتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بھیجتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تاجر ہے، سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے. تو رب کریم فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے وسعت دے دو، کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے. فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا. میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں ہمارے احساسات میں تیزی کے ساتھ تنگی آئی ہے، سوچ کا دائرہ کار محدود ہوا ہے. محدود یا ہم تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، آپ کا بھی شعبہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا. کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئیں. تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا، جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے، وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے، فلانے علامہ صاحب کی، ہماری تو نہیں آئے. اور میں نے کہا یار بس کرو، مسجدیں بھی اب تقسیم ہونے لگ گئی ہیں، یہ بھی تقسیم ہوگی کہ وہ اس کی ہے اور یہ اس کی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کوئی اجتماعیت کہیں نظر آ جائے اور یار ایسے تو نہ کرو. یہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ دعوت دے گی. یہ کس کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے. تو اس کی انتظامیہ کچھ 6 بندوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ ساری امت انتظامیہ ہونی چاہیے؟ لیکن ہم نے نا یہاں بھی تقسیم کر لی، یہاں بھی گروہ بندی کر لی، یہاں بھی ہمارا مزاج اور طرح کا بن گیا. اگر آپ کا دل بڑا ہو جائے، تھوڑا اللہ کے بندوں کو آسانی دے. میں کہا کرتا ہوں جنت بہت بڑی ہے میرے بھائی، مہربانی کر ذرا دوسرے کو بھی جگہ دے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے. وہ بڑی وسیع ہے، تو تھوڑی مہربانی کر، اتنا محدود نہ کر اس کو، تھوڑی سی نا آسانی کر. اللہ بڑا کریم ہے، جگہ دے انشاءاللہ تعالیٰ. جو کسی اور کا مرید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے، وہ بھی جائے گا، پر تھوڑی گنجائش دے، محل لے کے وہ بھی جائے گا. ہم نے تو بڑا محدود کر کے رکھا ہوا. میرا خیال ہے مشکل سے 25-30 لوگ ہیں اگر ہم جانے دوں اپنے محلے میں سے، باقی تو سب کے لیے ہم نے بین کر دیا. خدا را یوں نہ کریں، اس سے دقت ہوگی. داتا گانجی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا تو لوگ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو رستے میں نا ڈھلان بڑی سخت تھی، لوگ اس کے اوپر سے جب چڑھ کے جاتے نا تو اکثر لوگ گر جاتے. اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ ڈھلان نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو رب کریم نے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا. فرمایا اسے کہہ دو کہ تیرا نام میں نے اپنے نیک بندوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا. وہ کہہ دو. اللہ کے نبی نے پیغام دیا تو وہ سجدے میں گر گیا. وہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. میں کہاں اور میرے رب نے میرا نام لے لیا ہے. حضور چلے میں تو سمجھتا تھا میں کسی کھاتے میں نہیں، اللہ نے میرا نام لے لیا، یعنی میرا نام. اسے تو وجد ہو گیا. وہ پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور آپ میرا پیغام اللہ کے حضور عرض کر دیں گے؟ کہا ہاں میں کہہ دوں گا. تو وہ عرض کرتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ یا اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے، لیکن مالک میرا دل کرتا ہے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے. تو قادر ہے اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں ہی پورا آ جاؤں. اللہ میرا دل نہیں کرتا تیرا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے. میری طبیعت نہیں مانتی کہ تیرے محبوبوں کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں چلے جائیں. اللہ تو ساری دوزخ میرا وجود بڑا کر کے نا تو بھر دے. آواز قدرت آئی، نبی سے فرما دیجئے
کہ یہ اگر میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس سے پیار نہ کروں؟ اسے کہہ دیجئے اس کے گناہ بھی بخش دیے، اسے ولیوں میں بھی شامل کر لیا، اور قیامت میں یہ جس جس کی سفارش کرے گا اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا۔ پر یہ ہے کہ پروگرام ہی نہیں ہے۔ اتنی محدود سوچ، تھوڑا تھوڑا پیار کریں، تھوڑی تھوڑی محبتوں میں وسعت لائیں، آپ تھوڑا شوق جواں کریں اپنا، آپ یہ مزاج بنائیں کہ مجھے اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر نرمی لائیں۔ لوگوں کی کمزوریاں دیکھیں گے تو آپ ایک منٹ بھی کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور یہ حال میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے۔ تو اگر کوئی ہماری کمزوری دیکھ لے تو وہ چل سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے عیب کھول جائیں تو لوگ ہم سے ہاتھ نہ ملائیں۔ اگر ہمارے اندر کی باتیں کبھی باہر نکل آئیں تو شاید لوگ ہمیں ملک بدر کر دیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ دھرتی پر رہ سکو۔ تو یارو اتنی کمزوریوں کے باوجود اگر اللہ نے ہماری پردہ پوشی کی ہے تو چل تو بھی کسی کی کمزوری کے باوجود اس کے ساتھ نیکی کر، تو بھی اس کی کمزوری۔ میں نے ایک ہاسپٹل میں ایک نوجوان کو دیکھا، ڈاکٹروں کے آنے پر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک ہاسپٹل میں بیٹھا تھا تو ایک نوجوان آیا، تو میں نے دیکھا کہ اسے دیکھتے ہی لوگ خوش ہونے لگے، اور کوئی علامہ صاحب نہیں، صوفی صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، کلین شیف آدمی ہے۔ ابھی میں نے عجیب سے اس کے احوال دیکھے، وہ کسی کو کھانا دیتا، کوئی بچہ ہوتا تو اس کو ٹافیاں دیتا، کسی کو کہتا کہ وہ تیری رپورٹ آ گئی ہے اور کچھ بھی نہیں آیا تو ایسے ہی ٹینشن لے رہا تھا، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا۔ وہ اپنی مستی میں آیا، آ کے چلا گیا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، ویسے ہی اس کا شوق ہے، یہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے۔ جو لوگ بستروں پہ مایوس پڑے ہوں وہ جس کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تو نے میرے کے دل میں خوشی ڈال دی تو اللہ تجھے 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر میرے مومن کے دل میں تم نے خوشی ڈال دی تو 60 سال کی نفلی عبادت، بے ریا نفلی، امام غزالی حدیث لائے، 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب۔ او یارو مہربانی کرو، آؤ تھوڑا سا نا دکھ سمیٹنے کی کوشش کریں، آؤ اپنی مسکراہٹ کے اندر اپنی بہت ساری پریشانیوں کو چھپائیں، اور تھوڑا تھوڑا زخموں پر مرہم رکھنے کا ارادہ کریں۔ کوئی ضروری تو نہیں نا یار کہ انسان خود غرضی کی زندگی جیے، وہ ایک چھوٹی سی دنیا آباد کرے، اپنی دنیا کو بڑا کیوں نہیں کرتا؟ تو تھوڑا تھوڑا کر کے آگے کیوں نہیں نکلتا؟ میں کبھی کبھی ایک کار ہمارے شہر میں میرے آگے سے گزرا کرتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا خدائی خدمتگار، جو نا موٹا کر کے خدائی خدمتگار۔ تو سیدھا سادہ بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے، وہ انتقال کر گیا۔ تو میں نے ایک دن اس کو کھڑا کر کے کہا، میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی میرا نام ہے میاں رانجھا تے سب دا سانجھا۔ او میں نے کہا یہ کون سا نام ہوا؟ کہنے لگا جی میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مینوں کام دسے، تو میں نا دفتروں میں ملتا ہوں اللہ کے فضل، میاں رانجھا تے سب دا سانجھا۔ لیکن میاں رانجھا واقعی سانجھا تھا، بڑے لوگوں نے گہرے آنسو بہائے اس کے جانے پر، بڑا لوگوں نے اس سے پیار کیا، بڑی لوگوں نے اس کے ساتھ محبت کی۔ سنگیو دیکھو تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہلکا پھلکا، یار ہمارا ہوتا ہے تعلق، ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہمارے ٹیلی فون پہ کچھ کام ہو سکتے ہیں، ہماری طبیعت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اگر ہم جائز سفارش کر دیں تو ان کا نفع ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ مزاج نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں دیانتداری سے کہ اگر آپ کے پاس محلے کا کوئی شخص آ تو آپ نے کہا جی نہیں میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو آپ نے اس بندے کو دھتکار دیا، تو وہی مسئلہ اگر آپ کے بیٹے کا بن جائے، کر نہ دلیری، اب تو کہہ کہ میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو کہہ الجھا رہنے دے بیٹے کو، تیرا پتہ چلتا ہے کہ تو بڑا خوددار ہے، نے کبھی کسی کو کام نہیں کہا، کہہ ذرا کر بات۔ میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بی بی کا تیل بہہ گیا تھا، زمین پی گئی تھی تو وہ رو رہی تھی، میرے رسول کا نام بھی نہیں پوچھا، غریب سی عورت ہے، یہودی کی مولاد، اور یہاں کیوں کھڑی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی وہ میں تیل لینے آئی تھی 4-5 دینار کا، تو وہ ایڈی میری لگی ہے کسی پتھر سے تو بہہ گیا ہے، تو زمین پی گئی ہے۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا بلال جا گھر سے پیسے لا، اسے دے تاکہ تیل خرید لے۔ اس نے تیل خرید لیا تو اس کو دیا، تو پھر رونے لگی، اب کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی مار تو اب بھی پڑ جائے گی،
میں غریب ہوں تو میری مالکن کہے گی تو دیر سے کیوں آئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں قربان جاؤں وہ نبی جن کے استقبال کے لیے 70 ہزار فرشتے معراج کی رات آسمان کے دروازوں پہ کھڑے رہے، وہ پیغمبر جن کی زیارت کے لیے انبیاء دعائیں مانگے، وہ محبوب جن کو اللہ پیغام بھیجے کہ محبوب آ جا رب تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، وہ محبوب فرمانے لگے چل نہ بتا تیرا گھر کہاں ہے میں تیری سفارش کر کے آتا ہوں۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں سادے کپڑے، کوئی جانتا نہیں، کوئی نام نہیں، پرانا سا دوپٹہ، بی بی آگے آگے اور مدینے والے رسول پیچھے پیچھے، وہ سارا مدینہ گزار کے لے گئی۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ کہتے لے گئی وہ سارا کچھ گزار کے اور یہودن کے دروازے پہ لے کے چلی گئی۔ حضور کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تو مدینہ شریف تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئی تو محبوب نے بس نہ یوں آنکھیں ذرا اٹھائیں تے پہلی نظر ہی لوٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگارا، قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی ماراں تے کسے نو کول نہ پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے داراں، آزم تو کلہ ہی نہیں ہے تے ہوئے پھر قتل ہزاراں۔ ایک دفعہ نظر اٹھائی پھر نظر مبارک جھکا لی، فرمانے لگے یہ تیری ملازم ہے کہ میری ہے کہ اس کی غلطی کوئی نہیں، بیچاری کو تیل گر گیا تھا نیا خریدتے دیر ہو گئی، اسے کچھ کہنا نہ۔ بی بی کہتی ہے ڈاڈی میں بھی بڑی تھی پر حضور آ گئے، میں جانتی بھی نہیں تھی پر میں نے کہا حبیب میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ رسول کریم یہ بات کہہ کے واپس لوٹے تو مالکن ملازمہ دونوں دیکھنے لگی کہ یہ کون تھے۔ وہ سنا کے سخن اور دکھا کے پھبن سب پھوک گئے مورا تن من دھن، یہ کون تھے؟ اتنے جملے کہہ کے چلے گئے۔ حضرت بلال کہتے میں پیچھے تھا تو اس نے میرا پلو تھام لیا، کہنے لگی غلام یہ کون تھے؟ تو کہا نہیں جانتی، یہی تو رسول کریم ہے۔ دوڑ کے حضور کے قریب گئی اور جا کے کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تب کرم فرماؤ نہ ہمیں کلمہ ہی پڑھاتے جاؤ، ہم نے تو یہ انداز ہی پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اور میرے بھائی سفارش ہم بھی کرتے ہیں پر یہاں بندہ تگڑا ہونا چاہیے اور یہاں ہمارا بڑا قریبی ہونا چاہیے، مسلمان سمجھ کر، عام آدمی سمجھ کر، رسول اللہ کا غلام سمجھ کر، اس کی شان پہچان کر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں۔ آنسو پوچھنے والے لوگ تھوڑے رہ گئے، طنز کر کے تنقید کر کے گزرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، تعریف کرنے والے لوگوں کی تعداد محدود ہوتی جا رہی، تنقید کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہو گئے۔ میرے ملک میں میری ملت میں جتنے لوگوں کے عیب اچھالنے کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اس سے اگر آدھے لوگ بھی لوگوں کی مرہم پٹی کا فریضہ سر انجام دینے لگے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ جتنا وقت ضائع کرتے ہو نا حکومتوں کو سمجھانے میں، اس سے آدھا وقت اپنے آپ کو سمجھانے میں ضائع کرو، آدھا وقت ذرا اپنے آپ کو سمجھا لو۔ میں نے بھی تو 1.5 کروڑ روپیہ لگایا نا اپنے مکان میں، چونکہ میں نے اندر رہنا تھا، تو اگر میں صرف 10,000 روپے اپنے گیٹ کے سامنے لگا لیتا نا، لوگوں نے گزرنا تھا، لیکن وہ چونکہ صرف میرا نہیں ہے، وہاں سے زمانے نے گزرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف 3 فٹ 2 فٹ اپنی دیوار تھوڑی پیچھے کر لیں تو بہت بڑا نفع ہو جائے لوگوں کا، لیکن وہ چونکہ لوگوں نے گزرنا ہے، وہ نفع کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ ایک موٹر سائیکل ہے میری اور مجھے اپنے گھر کے اندر جانا ہے روزانہ، اس موٹر سائیکل کو لے کر کے، تو اس کے لیے میں زینے بنا لیتا ہوں، سیڑھیاں بنا لیتا ہوں اور میں ساری مخلوق کا راستہ بند کر دیتا ہوں۔ وہ جی مجھے دقت ہوتی تھی، اٹھا کر اوپر چڑھانا پڑتا تھا، تو میں نے اپنی سہولت دیکھ لی، پر میں نے باقی سارے زمانے کی تکلیف، یہ تو مزاج نہیں ہے اہل اسلام کا، یہ تو آسانیاں دینے آئے ہیں، اخرجت للناس، یہ تو نفع کرنے آئے ہیں۔ مہربانی کریں، آپ یقین کریں، اگر آپ سکھ کی نیند سونا چاہتے ہیں، اگر آپ محبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اگر آپ طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کام کریں، تھوڑا تھوڑا لوگوں کے کام آنا شروع کریں، اپنی حیثیت کے مطابق آئیں، لیکن ارادہ کریں آج سے اس چھوٹے آدمی کی بات پہ عمل کریں، کوشش کریں کہ کل میں نے ایک آدمی کے کام ضرور آنا ہے۔ اور کس طرح کام آنا ہے، چلیں اتنا ہی کر لیں کہ جو آپ کو آ کے کہے نا کہ میرے ابے نے بڑا ستایا ہوا ہے، ابا جی مجھے علیحدہ کر رہے ہیں، وہ مجھے کچھ بھی نہیں دے رہے، اس کو اتنا کہہ دیں کہ ابے ستایا نہیں کرتے، ابے تو محبتیں کیا کرتے ہیں، آج تجھے حصہ دینے کی باری تو تنگ آ گیا ہے، اور وہ جو تجھے پالا پوسا، آپ اسے اچھا مشورہ دے کے والد کے قریب کر لیں، سمجھے میں نے بہت بڑی خدمت کر دی۔ اب تھوڑا تھوڑا پیار کریں، محبتیں تقسیم کریں۔ دعا کرتا ہوں خلاق عالم ہم پر خاص فضل فرمائے،
خاص رحمتوں سے ہمیں متمتع فرمائے۔